اچھا سر، یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز موجود ہے وہاں پہ اور پھر روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ فورسز موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری کی ہے، پابندی کی ہے۔ ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے۔ ہمیں تمام مقدمات کی تفصیلات پہ آگاہ کیا گیا۔ اگر کوئی نیا سرپرائز ہمارے لیے ہے تو یہ ناانصافی اور زیادتی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے قانون کا سامنا کیا۔ اگر ابھی بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھرپور دلیری سے، ایمانداری سے اور پوری قوت سے جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے۔ لیکن یہ ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر 100% نہیں، 1000% بدیتی کی بنیاد پہ ہوگا اور یہ سراسر انتہائی زیادتی ہوگی۔ یہ آخری حد ہے، اخلاقیات کی آخری حد کراس کریں گے اگر کوئی کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی۔ سر آپ پر امید ہے کہ آج جانے دیا جائے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو روک رہے ہیں؟ اللہ کرے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ سر کو بھیجو، پیچھے ہو جاؤ، تم کسی یونیفارم والے کو بھیجاؤ۔ عمران بھائی کو پکڑنے آ گئے جی، وداؤٹ یونیفارم یہ لوگ ہیں، فیس ماسک پہنے ہوئے ہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے باوجود یہ گرفتار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ دیکھ لیں، انہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی یونیفارم میں نہیں ہے اور نہ کوئی اپنی آئیڈینٹی دے رہے ہیں۔ سر یہ عارف کیا سر آپ کا؟ عارف کیا سر آپ کا؟ یونیفارم والے کر رہے ہیں سر کہاں سے آپ ہیں، کہاں سے سر؟ سر یہ ہم لائیو جا رہے ہیں سر۔ بڑی سمپل سی بات ہے، بتا دو دینا کہاں سے ہیں آپ کہاں سے؟ آپ کو بالکل کوآپریٹ کرے گی۔ کون ہے؟ ایف آئی اے سے کون ہے؟ ایف آئی سے ہیں، نیب سے ہیں، کہاں سے ہیں بھائی آپ؟ کوئی پولیس سے ہیں، کدھر سے ہیں؟ وہ بتاؤ تو صحیح نا یار، کون سے ہیں بھائی؟ کون سے کہاں سے کہاں سے؟ عامر صاحب کیا کہتے ہیں، گاڑیاں روکی جا رہی ہیں کہاں سے؟ آپ بھائی نہیں میرا ہوں بھائی لڑائی نہیں، سر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ سر لڑائی نہیں کر رہے، سر محبت لڑائی نہیں کر رہے۔ وہ بڑے آپ کے بزرگ بنے، آپ وکلا کو ایسے نہیں کر، وکلا کو آپ ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر۔ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ نہیں میرا ہوں بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ لڑائی نہیں، سر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ سر لڑائی نہیں کر، سر محبت لڑائی نہیں کر رہے۔ وہ بڑے آپ کے بزرگ بنے، آپ وکلا کو ایسے نہیں کر، وکلا کو آپ ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر۔ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے میاں کو لے کر کے سویلین کپڑوں میں، ہمیں نہیں پتا اب تک وہ کہاں ہے، احرام کی حالت میں لے کے گئے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ بہت تکلیف ہے، یہ بہت تکلیف ہے۔ میری پوری قوم سے گزارش ہے، چاہے میرا یہ وائس نوٹ لگا دیں آپ، میری قوم سے گزارش ہے، عمران کے لیے دعا کریں، اس کے بچوں میں وہ سلامت رہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کیا لینا ہے میرے میاں سے، اور کیا نکالنا ہے اس میں سے، کیا کرنا ہے تم لوگوں نے عمران کے ساتھ؟ بس کر دو، معاف کر دو، بخش دو، خود کو بھی بخشوا لو، بخشوا لو خود کو، بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو، ہمارے ساتھ معاف کر دو ہمیں۔ میرا یہ وائس نوٹ چلا دے، عمران سے کیا لینا ہے انہوں نے اب؟ السلام علیکم جی، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر، تو کوشش نہ کر۔ پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائیں، بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی، لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں۔ بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں، کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ درجنوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے۔ میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں۔ میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا، مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا، پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا۔
اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا، میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے، آپ اگلے سال چلے جائیے گا. تو میں نے اس سال کی نیت کی. اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا. 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی تیسرے دفتر میں. تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا. پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا. میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں. مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا. لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی. میرے اللہ، میں نے پورا زور لگایا. میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا. اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں، غائب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میرے ساتھ میں نہیں جانتا ہوں. لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں. میں حج کر کے واپس آؤں گا کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں آ کے پیش ہوں گا. میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی. قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی. جس ڈپارٹمنٹ نے، جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا. میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے 5 دفعہ ٹکٹ لیے ہیں. یہ 5ویں مرتبہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں. یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ. اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے اور وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے یا مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے روک دیں گے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں، مجھے پتہ ہے مجھے کون روک رہا ہے. وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے. یہ زندگی تو گزر جانی ہے، تھوڑی سی اور باقی ہے. میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، کون سا لمحہ آخری ہو جائے. اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا. یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے. تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر کرے. اللہ پاک میرے وطن کی خیر کرے. اللہ پاک میرے اولاد کی خیر کرے. اللہ پاک سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرے اولاد کی خیر کرے. یا اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. ہم تیری رضا پہ راضی ہیں میرے مولا. جو تیرا حکم ہے، جو تیرا حکم ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں مثبت سائٹ پہ کھڑا کیا ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں اور تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے میرے مولا. تو رحم کر دے، رحم کر دے، میرے بچے پہ رحم کر دے. یا اللہ پاک میرے ہم وطنوں پہ رحم کر دے. یا اللہ پاک ان روکنے والوں پہ رحم کر دے. یا اللہ پاک خیر والے راستے کھول دے میرے وطن کے لیے، میرے ہم وطنوں کے لیے. یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب خیر کے سبب فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے دل کی آہوں کو سن لے میرے مولا. تو ہی خالق و مالک ہے، تیرا ہی حکم رہنا ہے. تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرے مولا. کرم کر دے پروردگار عالم. رحم کر دے میرے ملک پہ، میرے ہم وطنوں پہ، میرے بچوں پہ، میرے عمران پہ رحم کر دے پروردگار عالم. خیر والے راستے کھول دے یا باری تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.